بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کتنا درد اپنے دل میں رکھتے تھے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 3۔ رب کائنات فرماتے ہیں لعلک، شاید کہ آپ باخع کھو دیں گے، کھونے والے ہیں نفسک اپنی جان کو، اللہ یہ کہ نہ یکونوا یہ ہو مؤمنین ایمان والے۔ بامحاورہ ترجمہ، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھو دیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باخع اس کا معنی مہلک، ہلاک کرنے والا، کہ آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس قدر غمزدہ، اس قدر رنجیدہ اور اس قدر دل گرفتہ ہیں۔ پھر آگے بڑا قیمتی جملہ ہے، وَهَذِهِ تَصْلِيَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِرَسُولِهِ صلوات اللہ وسلامہ علیہ فی عدم ایمان من لم یؤمن بہ من الکفار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر کفار میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، جس طرح کہ سورہ فاطر 8ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کہ آپ اپنے آپ کو اس موڑ پر مت لے جائیں کہ حسرت کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے۔ سورہ کہف 6 آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لے کر آئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ شاید آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے ان کی وجہ سے کہ اگر یہ آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائیں، آپ افسوس کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ امام مجاہد بن جبر، امام اکرمہ، حسن بصری، امام قتادہ بن دعامہ، امام عطیہ اور امام ضحاک کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ لعلک باخع نفسک ای قاتل نفسک، قاتل نفسک، کہ شاید آپ اپنے آپ کو صدمے کی وجہ سے اس مقام تک لے جائیں کہ جہاں پر آپ کی جان کو نقصان پہنچ جائے۔ تو یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظمت تھی کہ آپ کو اتنا درد تھا قوم کا، انسانیت کا، کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے، خاص طور پر امام رازی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب دوسری آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اس قرآن میں ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے، تو پھر ساتھ ہی اللہ ملک العلم ربد الجلال والاکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دی کہ آپ غم، صدمے، دکھ یا تکلیف کی انتہا تک کیوں جاتے ہیں؟ اس مقام تک آپ پہنچ جائیں کہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ جب رب کائنات نے قرآن نازل فرما دیا اور وہ قرآن ایک ایک چیز واضح طور پر کھول کر بیان کرتا ہے،
پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے۔ یہ ایک فطری بات ہے معزز خواتین و حضرات، جب کسی کے دل میں کسی کے بارے میں آپ کے دل میں ہمدردی کے جذبات ہوں، آپ اس بد نصیب انسان کو بچانا چاہتے ہوں، لیکن وہ بچنے کی بجائے آپ سے دور بھاگے اور بار بار ہلاکت کی طرف جائے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ کی ذمہ داری تو بات کو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح کہ سورہ لقمان کی 23ویں آیت مبارکہ ہے، وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جو کفر کی طرف چلا جائے آپ کو اس کا کفر پریشان نہ کرے، ہماری طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ کون سے اعمال سر انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا سورہ فاطر کی 8ویں آیت مبارکہ، وہ میں اس کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر واحد و تفسیر میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں توجہت السورۃ الی مرادہا، کہ پہلی آیت مبارکہ میں حروف مقطعات آ گئے، دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ قرآن مبین ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اپنی قوم کے لیے غمگین ہونا، پریشان ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن اتنا پریشان نہ ہو۔ الفاظ کیا ہیں؟ وفی ھذا تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلق کا شکار تھے، شدید خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، تو فرمایا فلا تفعل ولا تحزن۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے فلا تفعل ولا تحزن، پریشان نہ ہوں اور آپ اپنے آپ کو زیادہ دل گرفتہ نہ کریں، اس لیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ذمہ داری بات کو پہنچا دینا تھی، آپ نے وہ پہنچا دیا۔ اور اس میں ایک درس ہے، ایک سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر اس داعی کے لیے جو دین کا کام کر رہا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو فطری بات ہے آپ کو قلق ہوگا، صدمہ ہوگا کہ مجھے لوگوں سے کوئی لالچ بھی نہیں، ان سے کچھ مانگتا بھی نہیں، لیکن یہ پھر بھی میری دعوت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بظاہر خطاب کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سمجھایا مجھے، آپ سب کو، جو لوگ بھی دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل جو آ گیا ہے لعلہ، یہ تفسیر المراغی میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ استفہام انکاری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کیوں اس قدر دل گرفتہ ہیں؟ آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ نہیں کے لیے ہے، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ جو چیز اصل میں سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے، دو چیزیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے شفقت، ہمدردی، آپ کے دل میں انسانیت کا درد، اور دوسرا اس میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ حقیقت پسند بنیں، ضروری نہیں کہ جو آپ چاہیں وہ ہو جائے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جن کے دل ہدایت کو قبول کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ میرے آپ کے ارد گرد ایسی مثالیں موجود ہیں، لہذا ہمیں بھی دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے، اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.